جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، بچ جائیں گے آگ سے وہ. یقین جانیے آپ، لمبی بات نہیں ہے، کوئی جھوٹی بات نہیں، سچی بات ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا چچا تھا ابو لہب، کافر تھا، سڑا ہوا کافر. کون تھا وہ؟ کافر تھا، سڑا ہوا، سرکار کا پکا مخالف تھا. لیکن جب اس نے سنا کہ ہمارے یہاں ہمارے بھائی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، ان کی کنیز نے جا کر کے کہا کہ صوبیہ اس کا نام تھا، اس نے صوبیہ نے جا کر کے کہا کہ تمہارے یہاں تمہارے عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اس نے اس خوشی کے عالم میں کہ ان کے گھر پہ ایک ایسا نورانی بیٹا ہوا ہے کہ پورا گھر مبتہل نور بن گیا ہے، رحمت و انوار کا گہوارہ بن گیا ہے، میرے خاندان میں ایک ایسا پیدا ہو گیا جو آج تک ویسا کوئی پیدا نہیں ہوا. سب پیدا ہوتے تھے تو روتے ہوئے پیدا ہوتے تھے، میرے گھر میں مسکراتا ہوا پیدا ہوا. اس نے خوشی میں کہا کہ اے صوبیہ، میں نے اپنے بھتیجے کی آمد کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. جب وہ مر گیا قبر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ قبر میں ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ بتا ابو لہب مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہے؟ تو بڑا پکا سرکار کا مخالف تھا، تیرا حال تو بہت خراب ہوگا. تو کہتا ہے کہ وہ انگلی کہ جس نے گھما کر کے، جس کو گردش کر کے میں نے محمد عربی کی پیدائش کی خوشی میں اپنی کنیز اپنی باندھی صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اس کے بھر مجھے پانی مل جاتا ہے جس سے میں خراب ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. اب بتاؤ ایک کافر کا حال یہ کہ محمد عربی کی آمد کی خوشی میں وہ ایک انگلی اٹھا کر کے آزادی دے دے اپنی باندھی کو، تو وہ ایک کافر قبر میں سکون پا جائے. ہم تو سرکار کے عاشق ہیں، سبحان اللہ، ہم تو سرکار کے دیوانے ہیں، سبحان اللہ. امید رکھیے آج ہم یہاں ہاتھ اٹھائیں گے، کل ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج سرے محشر ہمارے آقا رکھیں گے، انشاءاللہ ہم جہنم میں جلنے سے بچیں گے. آئیے سرکار کی آمد، ابھی نہیں اٹھا رہے آپ آگے، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، سرکار کی آمد. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. حضرت علامہ مفتی قبلہ سید شجر علی صاحب، حضور فاضل ساؤتھ افریقہ. سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، میری طرف سے آپ تمامی حضرات کو جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. سیم ٹو یو. یہ میرے رسول کا معجزہ ہے کہ ایک بیماری دنیا میں پھیلی. جیسے ہی امام حسین کا مہینہ آیا تو گھروں میں مجلس کرنے کی اجازت مل گئی. پھر حضور کا مہینہ آیا تو مسجدوں میں جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی. اب غوث اعظم کا مہینہ آئے گا تو میدانوں میں اجازت مل جائے گی انشاءاللہ. اور جب مدار پاک کا مہینہ عرس کا آئے گا تو ہم مدار پاک کا عرس منائیں گے انشاءاللہ. تو یہ سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور میں آپ حضرات کے سامنے کچھ نئی نعتوں کے ساتھ حاضر ہوں. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ سید صاحب یہ لال کپڑا کیوں پہنتے ہیں. جب دیکھیے لال لال پہنتے ہیں تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں لال پہننا گناہ نہیں ہے،
لال پہننا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جی ہاں، سیاستہ کی بھی احادیث کی کتب میں اور بقیہ احادیث کی کتب میں ایک باب اکثر مل جاتا ہے جس باب کو باب الثوب الاحمر کہتے ہیں، لال کپڑے پہننے کا باب۔ اور حدیثیں بھی بہت ساری الگ الگ روایات الگ الگ راویان سے ملتی ہیں، جن میں سے ایک حدیث آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق سمع البراء یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا وقد رأیته فی حلۃ حمراء ما رأیت شیئا احسن منہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لال کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، اور اس سے بہترین میں نے کبھی کوئی لباس نہیں دیکھا تھا۔ حضور کے حسن کی تعریف کی۔ بہرحال آج میرے آقا کا دن ہے، اور میرے آقا کا دن ہی کیا، ہر دن میرے آقا کا دن ہے، ہر رات میرے آقا کی رات ہے۔ ایک بالکل تازہ اور نئی نعت میں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں سرکار کی بارگاہ میں۔ اس بہیڑی سے ہماری صدا کملی والا سرکار سنیں، اور ایک میسیج بھی آخر میں آپ حضرات کو دینا ہے۔ نعت کے چند اشعار سماعت کر لیں۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ظلم کے شعلے پورا مجمع کہتے بابا جب سبحان اللہ۔ جب ظلم کے شعلے سے ہر جانب، جب ظلم کے شعلے سے ہر جانب جلنے لگے انسان، کیا ہوا کہ نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے۔ جب ظلم کے شعلے سے ہر جانب جلنے لگے انسان، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے۔ جب انسانوں کے، جب انسانوں کے چولے میں ہے بسنے لگے شیطان، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے۔ اس نعت کی ایک خاصیت ہے، ایک خصوصیت ہے بھیا، وہ خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو تضمین کی ہے ان میں کہیں بھی ربط نہیں ٹوٹا ہے۔ جو شعراء ہیں وہ جانتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، تضمین کا ایک بھی ربط اگر ٹوٹا ہو تو دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا۔ پیش کرتا ہوں، اگر اچھا ہو تو مجھے ضرور دعاؤں سے نوازیے گا۔ سماعت کریں۔ جب ظلم کے شعلے سے ہر جانب جلنے لگے انسان، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے۔ ہر سمت اندھیرے چھائے تھے، سب گل بوٹے مرجھائے تھے، توحید کی کھیتی سوکھی تھی، توحید کی کھیتی سوکھی تھی، بس کفر کے، بس کفر کے ہر سو سائے تھے۔ توجہ، ہر ایک جگہ تھا ظلم و ستم، ہر ایک جگہ تھا ظلم و ستم، ہر ایک کے دل میں رنج و الم، اور سب سے بڑا اس بات کا غم، اور سب سے بڑا اس بات کا غم، کعبے میں تھے بیٹھے جھوٹے صنم۔
شان نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، جب انسانوں کے چولہے میں بسنے لگے شیطان نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے۔ حضرات میں نے اس میں یہ بھی کوشش کی ہے، کیونکہ آپ سب نعت سنتے رہتے ہیں میری، پچھلے خیالات اس نعت میں نہ جوڑے جائیں، کچھ نیا کہا جائے، تو میں نے وہ پوری مکمل کوشش کی ہے۔ اگر نبھا لیا ہو تو آپ حضرات نعروں کی گونج سے مجھے ضرور نوازیے گا، دعاؤں سے۔ میں بند پیش کرتا ہوں، سماعت کریں، دیکھیے سماعت کریں۔ جب کفر کے، جب انسانوں کے چولے میں ہے بسنے لگے شیطان نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، ہر سمت بہاریں چھائی ہیں، بابا سے بولتے ہیں سبحان اللہ، ہر سمت بہاریں چھائی ہے، بجتی ہر سو شہنائی ہے، ہر سمت بہاریں چھائی ہے، بجتی ہر سو شہنائی ہے، سب کلیاں اب مسکائی ہے، روشن روشن انگنائی ہے مہر مہو، ہے مہر مہو انجم شادہ، ہے مہر مہو انجم شادہ، ہے جن و ملک ان پر نازاں، ارے ہیں سارے فرشتے یوں ہے سارے فرشتے یوں حیران، افضل ہے بنا ان سے انسان، ارے توقیر بڑھانے انسان کی وہ نبیوں کے سلطان نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضور فاضل ساؤتھ افریقہ، حضور فاضل ساؤتھ افریقہ، نعرہ تکبیر۔ اگر میرا یہ میں آپ حضرات سے پھر کہتا ہوں، پورے کلام میں رب دیکھیے انشاءاللہ ضرور پڑھتا ہوں، دوبارہ ہوا ہے جعفری صاحب کا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، میں پیش کرتا ہوں، سماعت کریں، ذرا ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ پورا مجمع پڑھ لیں، ہاتھوں کو بلند کر لیں، اور ہاتھوں کو ایک ایک شخص بلند کر کے، ایک حسن کے نام پر، ایک حسین کے نام پر، نواسوں کے نام پر ہاتھوں کو بلند کریں اور نانا کی آمد کا جشن منائیں، ہاتھوں کو لہرا کر پڑھیں میرے ساتھ۔ نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے، ہر سمت اندھیرے، ہر سمت بہاریں چھائی ہے، بجتی ہر سو شہنائی ہے، سب کلیاں یوں مسکائی ہے، روشن روشن انگنائی ہے مہر و مہو انجم شادہ، ہے مہر و مہو انجم شادہ، ہے جن و ملک ان پر نازاں، ہے سارے فرشتے یوں ہے سارے فرشتے یوں حیران، افضل ہے بنا ان سے انسان، توقیر بڑھانے انسان کی
ساتھ ڈرائیور کہتے ہیں سبحان اللہ. جامعہ توجہ کا طالب ہوں, تمام شعرا کا ناچواں حضرات کا توجہ کا طالب سماعت کریں کہ اے مظلوموں بے خوف اٹھو, اسلام کی راہوں میں نکلو. بولنا سبحان اللہ. اے مظلوموں بے خوف اٹھو, اسلام کی راہوں میں نکلو. بتلا دو بلال حبشی کو, بتلا دو بلال حبشی کو, دینے کو اذاں کعبے پہ چلو. اے مظلوموں بے خوف اٹھو, اسلام کی راہوں میں نکلو. بتلا دو بلال حبشی کو, دینے کو اذاں کعبے پہ چلو. سلمان و ابو ذر اے طلحہ, ابو بکر عمر عثمان حمزہ. اے شیر خدا سب کے مولا, اے شیر خدا سب کے مولا, اب وقت آیا کچھ کرنے کا. اب فتح کرو گے, اب فتح کرو گے خیبر کے اور بدر کے سب میدان. نبی جی آ گئے. سرکار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, جشن عید میلاد النبی, دمدار مسجد امام اعظم, فاضل ساؤتھ افریقہ, زندہ باد. نبی جی آ گئے, نبی جی آ گئے. بھولیے نہیں حسن حسین کے نام پر ہاتھ کو اٹھانا مت بھولیے, بلند کر لیجئے. بابا سے بلند پڑھیے کہ ہماری صدا مدینے والے کے کانوں تک پہنچے, اور سرکار ہم سب کی بخشش کا ذریعہ ہیں. ہم سب کی مصیبتیں بھی سرکار دور فرما دے. ہاتھوں کو بلند کر کے بابا سے بلند پڑھیے حسن حسین کے نام پر. نبی جی آ گئے, 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 نبی جی آ گئے. یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ ہیں فخر دو عالم گودی میں. ادھر والے سن رہے ہیں؟ ارے بابا سے بلند کہنے سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, محبوب کی آمد. ذرا جھوٹ کے بولو, لب جھوٹ کے بولو. آقا کی آمد, داتا کی آمد, سرکار کی آمد, ہے نور کی آمد, ہے نور کی آمد, ہے نور کی آمد, پر نور کی آمد. داتا کی آمد, داتا کی آمد, داتا کی آمد. آقا کی آمد, آقا کی آمد. نبی جی آ گئے, نبی جی آ گئے, نبی جی آ گئے, نبی جی آ گئے. سنیں نبی جی آ گئے. اب سنیں کہ ہیں فخر دو عالم گودی میں. تھوڑا زور سے سبحان اللہ کہہ دیں. ہیں فخر دو عالم گودی میں, آقائے معظم گودی میں, نبیوں میں مکرم گودی میں, نبیوں میں مکرم گودی میں, ہر بے دم کے دم گودی میں. ہیں فخر دو عالم گودی میں, آقائے معظم گودی میں, نبیوں میں مکرم گودی میں, ہر بے دم کے دم گودی میں. ارے کیوں آمنہ کو پھر ناز نہ ہو, کیوں آمنہ کو پھر ناز نہ ہو, کیوں عبداللہ کو فخر نہ ہو.
بلند کر لیں اپنے ہاتھوں کو حسن حسین کے نام پر. بابا سے بلند پڑھیں گے, بابا سے بلند ہر ایک شخص پڑھے گا. نبی جی آ گئے, نبی جی آ گئے, نبی جی آ گئے, نبی جی آ گئے. ہے فخر دو عالم گودی میں, زور سے بابا جان کہیں سبحان اللہ. ہے فخر دو عالم گودی میں, آقائے معظم گودی میں, نبیوں میں مکرم گودی میں, ہر بے دم کے دم گودی میں. ہے فخر دو عالم گودی میں, آقائے معظم گودی میں, نبیوں میں مکرم گودی میں, ہے بے دم کے دم گودی میں. کیوں آمنہ کو پھر ناز نہ ہو, 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 کیوں آمنہ کو, کیوں آمنہ کو, کیوں آمنہ کو, کیوں آمنہ کو, کیوں آمنہ کو پھر ناز نہ ہو, کیوں عبداللہ, کیوں عبداللہ, کیوں عبداللہ, کیوں آمنہ کو پھر ناز نہ ہو, کیوں عبداللہ کو فخر نہ ہو. اے ابو طالب تم نعت پڑھو, اے ابو طالب تم نعت پڑھو, اے تائی حلیمہ تم جھومو, اے تائی حلیمہ تم جھومو. ہے ہاشمی اور ہے ہاشمی اور ہے مطلبی جو دین خدا کی جان. نبی جی آ گئے, نبی جی آ گئے, نبی جی آ گئے, نبی جی آ گئے. جب ظلم کے شعلوں سے ہر جانب چلنے لگے انسان, نبی جی آ گئے, نبی جی آ گئے. جب انسانوں کے چولے میں ہے بسنے لگے شیطان, نبی جی آ گئے, نبی جی آ گئے. اب جو بند پڑھنے جا رہا ہوں, ماشاءاللہ, مرحبا 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 مرحبا. نبی جی آ گئے, نبی جی آ گئے. اس بند کے بعد محفل کا ہر شخص انشاءاللہ نعرے کا جواب دے گا, اور پنجتن کے نام سے 5 لوگ نعرہ بھی لگائیں گے انشاءاللہ. بند ہی ایسا ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی توجہ, خاص طور پر شاعر اسلام کی توجہ چاہتا ہوں. مولانا بہت خاص بند پیش کر رہا ہوں, غور سے سنیے گا, اور اگر اچھا ہو تو نوازیے گا اپنی دعاؤں سے اور نعروں سے کی گونج سے نوازیے گا. سماعت کریں, دیکھیں کہ ان کا لوگوں جلوہ دیکھو, سنیں, جلوہ دیکھو, دیکھو تو شب اسرا دیکھو. ان کا لوگوں جلوہ دیکھو, دیکھو تو شب اسرا دیکھو. کیا عرش پہ ہے رتبہ دیکھو, کیا عرش پہ ہے رتبہ دیکھو. آقا ہے بنے دولہا دیکھو. ان کا لوگوں جلوہ دیکھو, دیکھو تو شب اسرا
صف میں کھڑے ہیں سارے ملائک صف میں کھڑے سرکار ہے جو آنے والے اب ہاتھ کو
تعلق کر لیجیے جی. یہ بات پھر پڑھ گئے ماشاء اللہ بہت بہت ٹھیک ہے. نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے ان کا لوگوں جلوہ دیکھو ان کا لوگوں جلوہ دیکھو دیکھو تو شب اسرا دیکھو کیا عرش پہ ہے رتبہ دیکھو کیا عرش پہ ہے رتبہ دیکھو کیا عرش پہ ہے رتبہ دیکھو سرکار بنے دولہا دیکھو ہے سارے ملائک صف میں کھڑے سرکار ہیں جو آنے والے جبریل بھی پر کو سمٹائے سدرا پہ پہنچ کر یوں بولے کامل نے بلایا تو نے جس کو اے رب اے رحمان نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے سرکار کی آمد دلدار کی آمد محبوب کی آمد ذرا جھوم کے بولو نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے. مکتب اول پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں ذرا ایک بار اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ. سنیں کہ مشکل کو دور بھگاتے ہیں مشکل کو دور بھگاتے ہیں آقا طیبہ سے آتے ہیں جب ہم غم میں گر جاتے ہیں جب ہم غم میں گر جاتے ہیں تو سرکار مدد فرماتے ہیں سرکار مدد فرماتے ہیں مشکل کو دور بھگاتے ہیں آقا طیبہ سے آتے ہیں جب ہم غم میں گر جاتے ہیں تو سرکار مدد فرماتے ہیں. ہر درد شجر کھو جاتا ہے ہر دکھ غائب ہو جاتا ہے تکلیفیں دور بھگاتا ہے تکلیفیں دور بھگاتا ہے جب ان کا کرم ہو جاتا ہے جب ان کا کرم ہو جاتا ہے جب سر پہ مصیبت کوئی پڑی ہے ہم سب کا ایمان نبی جی آ گئے نبی جی آ گئے نبی جی جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد. اچھی لگی نا. دیکھیے یہ لاک ڈاؤن بہت فائدہ مند بھی رہا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے. کچھ گھر رکنے کا موقع مل گیا اور کچھ بہت ساری نعت اور مناقب بھی لکھے میں نے. اتنی ہے کہ اگر 2 دن بھی ربیع الاول کا پروگرام ہوگا تو بھی نہیں سنا پاؤں گا. کچھ کتابیں بھی لکھ ڈالی سرکار کے فیضان سے. ملنگوں پر بہت سارا کام ہو گیا اور ایک کتاب آنے والی ہے انشاءاللہ نظامت کیسے کی جائے اس کے تعلق سے بھی ایک کتاب لکھی ہے. 838 کتابیں جن میں مدار پاک کا تذکرہ ہے جن سے یہ ثابت ہے کہ مدار العالمین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. وہ 838 کتابیں بھی الحمدللہ درج کر لی گئی ہیں. یہ فائدہ ہوا ہے اس لاک ڈاؤن کا. خیر میں ایک اور نعت پیش کرنا چاہتا ہوں. شاید فیس بک لائیو پر سنی ہو آپ لوگوں نے لیکن
آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ، پیش کرتا ہوں، سماعت کریں، ذرا محبت سے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور ایک میسج سن لیں اس سے پہلے، ایک گزارش ہے آپ حضرات سے۔ آج مسلمان بہت ٹوٹ چکا ہے، اور ٹوٹا ایسے نہیں ہے کہ کسی باہر والے نے توڑا ہو۔ یہ جو دو ہاتھ ہیں مسلمانوں کے، ایک جسم ہے اس مسلمانوں کا جس کا نام ہے اسلام، اور یہ دو ہاتھ ہیں، یہ دونوں ہاتھ مسلمانوں کے اپنے آپ کو ہی ٹوٹ رہے ہیں اور مار رہے ہیں۔ سلاسل کے جھگڑے، فرقوں کے اختلافات، برادریوں کے جھگڑے، پھر پیروں کے، اگر کوئی پیر مر جاتا ہے، انتقال فرما جاتا ہے، اور اس کے دو بیٹے اگر ہوتے ہیں تو وہ دو بیٹے نہیں ہیں بلکہ دو فرقے موجود ہیں۔ 50 آدمی اس پیر کے ساتھ، صاحب کے بیٹے کے ساتھ ہوگا، 50 اس کے ساتھ ہوگا، اور دو نئے فرقے تیار ہیں۔ تو اختلافات بہت سے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ اصول میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جتنے اختلافات ہیں وہ سب فروعی مسائل میں ہیں، سب فروعی مسائل میں اختلاف ہے۔ بھائی قرآن میں کسی کو کوئی اختلاف ہے نہیں، حدیثوں میں احادیث میں جو اختلافات ہوئے وہ ائمہ تک محدود ہیں، اور ہم لوگ تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے مقتدی ہیں۔ ہمارا امام تو امام اعظم ابو حنیفہ ہے، تو جیسا انہوں نے بتایا ہم ویسا کر رہے ہیں، ہم مجتہد نہیں ہیں، ہم انہی کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اختلافات فروعی مسائل میں ہیں جن کو ہمارے کچھ علماء نے بہت زیادہ ہوا دے دی ہے، اور بہت زیادہ عوام بھی ان میں بحث کرنے لگے، اور آج انٹرنیٹ پر اتنا خراب ماحول چل رہا ہے کہ فیس بک جیسے ہی کھولو گے کوئی نہ کوئی اختلافی بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کہیں حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے بحث چل رہی ہے، کہیں امام ابو طالب کے تعلق سے بحث چل رہی ہے، کہیں پر تعزیہ کے تعلق سے بحث چل رہی ہے، کہیں پر سلاسل کے تعلق سے بحث چل رہی ہے، اور مسلمان سمجھتا ہے کہ بحث کرو، اس میں آپ بہت زیادہ جو جیت جائے گا، دلائل پیش کر لے گا، وہ بہت کامیاب ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، ایسا کوئی پوسٹ دیکھیے جو اختلافی ہو، اسے اگنور کر دیجئے۔ ہو سکے اگر آپ کا جانا پہچانا کوئی بندہ ہو تو اس سے یہ کہہ دیجئے کہ خدا کے لیے یہ اختلافی چیزیں فیس بک پہ مت ڈالو، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، باہر والوں کو کیوں دکھا رہے ہو، باہر والوں کو کیوں دکھا رہے ہو۔ ایک نیا فرقہ بنانے کی مہم چلی ہے غیروں کی طرف سے، اور اس میں مسلمان خود حصے دار بن رہا ہے فرقے بنانے میں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اتحاد کا ماحول پیدا کیجیے، محبت کا ماحول پیدا کیجیے، اخلاص کا ماحول پیدا کیجیے۔ حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ جس طرح آپ کا سگا بھائی ہے ویسے ہی آپ کا دوسرا مسلمان بھائی ہے آپ کا۔ ایک حدیث اور، اگر اس پر مسلمان عمل کر لیتے تو آج یہ اتنے فرقے نہیں بنتے۔ حضور نے فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان سے یعنی غیبت سے اور گالی سے اور برائی سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور مسلمان وہی ہے کہ جس کے ہاتھ سے یعنی مار پیٹ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آقا نے فرمایا تھا لا يدخل الجنۃ قطات، چغلی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آقا نے فرمایا تھا، سرکار نے قرآن کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا جو حضور پر نازل ہوئی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی برائی کرنے والا کسی سے وہ ایسا ہے جیسا اس نے اپنے سگے مردہ بھائی کے گوشت کو کھایا۔ ہم کیا آج مسلمان روز اپنے سگے مردہ بھائی کے گوشت کو نہیں کھا رہا ہے؟ ایک دوسرے کی برائی نہیں کر رہا ہے کیا؟ میرے آقا نے کیا اسلام دیا تھا ہمیں، آج ہم نے اسلام کو سلسلہ سمجھ رکھا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ، یا دوسرے سمجھتے ہیں کہ ان کا سلسلہ، اور فرقے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرقہ یہی اسلام ہے۔ نہیں، اسلام وہ ہے جو رسول اللہ ہمیں اور آپ کو دے کر گئے ہیں۔ اسلام صحابہ کی تعلیم اور اہل بیت کی محبت کا نام ہے، محبت اہل بیت کا نام ہے۔
صحابہ کرام کی تعلیمات کا نام ہے. اور یہ دونوں چیزیں تب حاصل ہوں گی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے گا. کیا آیت اللہ نے فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ، جتنے بھی مومن ہیں وہ سب کیا ہیں؟ بھائی ہیں، بھائی. مگر آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہاں کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص ترقی کرتا ہے تو ہمارا ہی بھائی اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتا ہے، نہیں کھینچ سکتا ہے تو پیچھے برائی کرنے لگتا ہے. اگر کوئی وکیل بن رہا ہے تو اس کی برائی مت کرو پیچھے، اپنے بیٹے کو وکیل بناؤ. اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو اس کی برائی نہیں کرو، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ. اگر کوئی عالم بن رہا ہے، مفتی بن رہا ہے، اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو پیچھے اس کی توہین اور برائی مت کرو، اپنے بچوں کو مفتی بناؤ، عالم بناؤ. اور سب سے بڑی خرابی ہماری قوم میں اگر آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سسٹم میں نہیں ہیں. سسٹم کیا ہے؟ سسٹم یہ ہے کہ کم سے کم سرکاری عملوں میں تو ہم کو ہونا چاہیے تھا، کم سے کم ہمیں پولیس میں اچھی تعداد میں ہونا چاہیے تھا. آج اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو زیادہ تر غیر ہوتے ہیں، وہ ہماری فکر ہی کہاں کرتے ہیں، وہ ہمیں اگنور کرتے ہیں. اور اکثر جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ وہ ہم پر ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے باقاعدہ ثبوت موجود ہیں. لیکن اگر ہمارے بچے پڑھ رہے ہوتے، ویکینسی نکلتی ہوتی اور ہمارے بچے جا کر کے فارم بھرتے اور پولیس میں بھرتی ہوتے تو کچھ تو مدد ملتی یار. اگر ہمارے ایڈوکیٹس ہوتے تو کچھ تو ساتھ ملتا. اگر ہمارے ڈاکٹرز ہوتے تو کورونا سے جتنے مارے گئے ہیں کیا ان کی موتیں ہوتی؟ اگر ایسے حالات پیدا ہوتے تو ہمارا بھائی ہاتھ پکڑ کر کہہ سکتا تھا کہ بے موت ان کو نہیں مارا جا سکتا. میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ حضرات سے؟ اپنے بچوں کو پڑھائیے، وقت ضائع مت کیجیے، کیونکہ نہ تو یہ وقت ضائع کرنے کا رہ گیا ہے، نہ ہی یہ وقت لڑنے کا رہ گیا ہے، نہ ہی یہ وقت فرقوں میں بٹنے کا رہ گیا ہے. یہ وقت اپنے مذہب کی حفاظت کا وقت ہے. اور حفاظت تبھی ہو سکے گی جب آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، وکیل بنائیں، انجینئر بنائیں.